حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے کچھ سوال پوچھے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کے نتیجے میں جبرائیل امین آپ کے پاس 40 دن تک نازل نہ ہوئے۔ پھر جب وہ آئے تو اپنے ساتھ یہ آیت لے کر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہیں کہ کل میں یہ کام کرنے والا ہوں مگر جب تک خدا نہ چاہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو 40 دن کے اندر جب بھی یاد آئے تو انشاءاللہ کہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے حلف اٹھائے اور اسے انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب بھی اسے یاد آئے تو اس وقت انشاءاللہ کہے۔ الکافی کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں رہائش دی اور ان سے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جانا اور تم نے اس کا پھل نہیں کھانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے قریب نہ جائیں گے اور اس کا پھل نہ کھائیں گے، لیکن انہیں اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں ان کے نفس کے حوالے کر دیا اور وہ شجرہ ممنوعہ کے پاس چلے گئے، اور اگر انہوں نے اس وقت انشاءاللہ کہا ہوتا تو خدا کی پناہ میں رہتے اور شجرہ ممنوعہ کے قریب نہ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب بھی وہ یہ کہیں کہ میں کل فلاں کام کروں گا تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر اس وقت یہ کہنا یاد نہ رہے تو پھر جب بات یاد آ جائے تو اس وقت یہ الفاظ کہہ دیں۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔